اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دی گئی بیل کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں بات کروں گا اس طرح کی نئی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس سے دنیا میں ایک نئی سپر طاقت، سپر پاور، سب سے بڑی پاور جو ہے وہ سامنے آنے کا جو ہے ایک اندیشہ کہہ لیں یا اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ نظر آ رہا ہے کہ دوسری امریکہ سے ہٹ کر دوسری بڑی پاور جو ہے وہ دنیا میں معرض وجود میں آ رہی ہے، جس میں مین کردار جو سامنے آ رہے ہیں ان کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ جیسا کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی جا رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے۔ آج وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دوشنبے روانہ ہوں گے۔ وہاں پر جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ صدر کے روس کے صدر رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات طے پا چکی ہے، اور اس ملاقات میں جو نئی آنے والی افغانستان میں حکومت ہے اس کے اوپر باضابطہ طور پر صدر کے ساتھ پیوٹن کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم گفتگو کریں گے اور پلان کریں گے کہ آئندہ آنے والے وقت میں افغانستان کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے۔ اور جس طرح سے گزشتہ روز امریکن وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اثر نو تعلقات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے نئے تعلقات کس طرح سے قائم کرنے ہیں، اس کے لیے صدر امریکہ اور اس کے علاوہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کانگریس میں، امریکن کانگریس میں جو پالیسی بیان دیا، اور اس میں انہوں نے کل واضح کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئندہ تعلقات پر اثر نو جائزہ لیں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بظاہر امریکہ کے ساتھ اور نیٹو افواج کے ساتھ افغانستان میں جنگ کا اتحادی رہا ہے، لیکن انڈر گراؤنڈ انہوں نے، پاکستان نے طالبان کی سپورٹ کی ہے۔ یہ الزام لگایا ہے امریکن وزیر خارجہ نے، جس کے اوپر اب پاکستان نے اپنی نئی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ملاقات طے پا چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اجلاس کی سائیڈ لائن پر جو ملاقاتیں ہوں گی وہ دنیا کے بڑے دو ممالک کے پریزیڈنٹس کے ساتھ ملاقات ہوں گی، دو صدور کے ساتھ ملاقات ہوں گی، جن میں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اس کے علاوہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات بھی طے پا چکی ہے۔ اب یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت چائنا ایک بڑی اور بہت بڑی معیشت کے طور پر اور پاور کے طور پر سامنے آئی ہے، طاقتور کے سامنے آئی ہے۔ جیسا کہ چائنا نے بظاہر یہ بھی اعلان کر دیا ہے، یہ بات انہوں نے ببانگ دہل بتا دی ہے کہ دنیا میں اس وقت اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ چائنا ہے۔ اس کی سپورٹ جس طرح سے صدر پیوٹن رشین پریزیڈنٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان میں گزشتہ چند روز پہلے دنیا کے بڑے 8 ممالک جس میں ازبکستان، ترکمانستان، ایران، چائنا، اس کے علاوہ رشیا اور اس کے علاوہ آذربائیجان اور دوسرے جو پاکستان افغانستان کی سرحدوں کے قریبی جو ممالک ہیں، ان کے خفیہ ایجنسیوں نے جس طرح سے اپنے سربراہان کو پاکستان میں بھیجا، اور پاکستان میں ان کا باقاعدہ طور پر اجلاس ہوا اور نئی حکمت عملی طے کی گئی۔ اس کے بعد اب پاکستان چائنا کے دو بڑے ملکوں کے سربراہان صدر پیوٹن سے ملیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو نیا بننے والا بلاک ہے وہ کس طرف چلتا ہے، اور پاکستان کے تعلقات اب امریکہ کے ساتھ جو پہلے ایک بہت اچھے تعلقات تھے، ان کے ریلیشنز پاکستان اور امریکہ کے بڑے اچھے تھے، درینہ ساتھی تھے، لیکن اب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان بھی اثر نو جائزہ لینے کے لیے تیار ہے کہ کیا پاکستان نے
امریکہ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بڑی اہم بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے پریزیڈنٹ پوٹن ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام ہے شی جن پنگ، وہ بھی پاکستان کے بہت بڑے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ شروع دن سے ہے اور آج تک ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان میں چائنا کی انویسٹمنٹس بھی دنیا جانتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے چائنا کا دوست رہا ہے اور چائنا پاکستان کا دوست رہا ہے۔ اب اس میں نیا جو بڑا ملک ہے وہ رشیا ہے، وہ جب اس میں شامل ہوگا تو ہمارے بڑے 3 ملکوں کی جب یہ اتحاد ہوگی تو اس کے بعد دیکھنا ہے کہ پاکستان اور یہ چائنا اور رشیا جو ہے یہ دنیا کے لیے کیا نیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں ممالک اکٹھے ہو کر امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بنیں گے، اور امریکہ کو اب جو پالیسیز بنانی ہیں وہ انہیں سوچ سمجھ کے بنانی پڑیں گی، ورنہ انہیں نقصان جس طرح سے افغانستان میں ہوا، جس طرح سے 20 سال افغانستان میں وہ لڑے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اب امریکہ کو بھی چاہیے، امریکہ کو اپنے پلانز تبدیل کرنے پڑیں گے۔ انہیں جس طرح سے دوڑنا پڑا، بھاگنا پڑا افغانستان سے، انہیں اب دنیا اس نظر سے نہیں دیکھ رہی جس طرح سے کبھی سپر پاور کے طور پر دیکھتی تھی، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کی شکست نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔